السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث ہے عن ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اخبرته ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي۔ ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام پذیر ہوئے، ان کے یہاں ٹھہرے تو انہوں نے ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے بنائے، لذیذ کھانے بنائے، حسب معمول جو کھانا تیار ہوتا تھا اس سے معیار اور بلند کر دیا، معمول سے ہٹ کر کے اور اچھا کھانا بنایا۔ اس میں کچھ لہسن، کچھ پیاز وغیرہ بھی پکایا، وہ سبزیوں میں یہ چیز بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھجوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور انی اخاف ان اوذی صاحبی، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچاؤں۔ اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ ام ایوب ایک بڑی صحابیہ ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اور ان کا جو نسب ہے ام ایوب بنت قیس بن امرؤ القیس ہے، قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے، اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی میزبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انواع و اقسام کا کھانا تیار کرتی تھیں، بہت ہی لذیذ کھانا بناتی تھیں، اور خاص طور سے ان 7 مہینوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایوب کے گھر پر ٹھہرے رہے، اس میں خوب اچھا کھانا بنا کر بھیجتی تھیں۔ تو ایک بار کھانا بھجوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا، واپس کر دیا، اور اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ تم لوگ کھاؤ، میں تو نہیں کھا رہا ہوں لیکن تم لوگ کھاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچاؤں۔ اس حدیث سے کئی بات ملتی ہے اور کئی اشارہ ملتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر مہمان کسی کے گھر پر آ جائے تو میزبان کو چاہیے کہ انواع و اقسام جو روزانہ اس کے گھر پر کھانا بنتا ہے تھوڑا معیار بلند کر دے اور اچھا کھانا بنائے مہمان کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ سنت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہرے اور ام ایوب کھانا بنا کر کے جو بھیجتی تھیں تو آپ تنہا تناول نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کھانا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اور تیسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں وحی نازل نہ ہو جائے، کہیں جبرائیل نہ آ جائیں اور میں لہسن اور پیاز کھا لوں اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کی توقع ہوتی تھی، بالکل بیٹھے ہوئے رہتے تھے، ابھی بھی آ سکتے ہیں، تو اس لیے بالکل تیار رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ایسی چیز نہیں کھاتے تھے کہ جس سے فرشتے کو تکلیف ہو، جس سے جبرائیل علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس ہے، کسی کے ساتھ رہتا ہے، کوئی اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی مزاج کی رعایت کرے، اپنے مزاج کو اس کے اوپر نہ تھوپے، اس کی بھی مزاج کی رعایت کرے، اس کو کیا چیز پسند ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کو لہسن اور پیاز وغیرہ اس کی بو سے اس کی آپ کو پسند نہیں تھی، تو آپ کی رعایت میں، جبرائیل علیہ السلام کی رعایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز والا جو کھانا تھا جو صحیح سے پکا ہوا نہیں تھا واپس کر دیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے کئی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو انواع و اقسام کے کھانے تیار کرنا چاہیے مہمان کے لیے، دوسرے پیاز اور لہسن کا کھانا بالکل جائز ہے، لیکن یہ کہ مسجد میں بالکل کھا کر کے نہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واپس کر دیا ہے اس وجہ سے واپس کیا کیونکہ وہ صحیح سے پکا ہوا نہیں تھا۔ السلام علیکم۔